واہ 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 واہ. حضور اقدس، جب ہم ڈاکٹر صاحب رزق کی فراوانی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا اس میں کہیں یہ معاملہ تو نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں؟ دیکھیے خداوند متعال نے ایک تو میں یہ یاد کرنا چاہتا ہوں، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دو چیزیں سامنے رکھنی چاہیے. برکت رزق کی دعا مانگنی چاہیے، وسعت کی نہیں، کثرت کی نہیں، برکت کی. اس لیے کہ برکت والا تھوڑا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور بے برکت بہت زیادہ کثرت والا بھی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک چیز خدا کی قسم. دوسری بات دوسرے رسول علی علیہ السلام نے بلاغت میں فرمانا ہے کہ قناعت جو ہے، کفایت شعری جو ہے، وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. تیسری بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ خدا نے، کسی نے پوچھا کہ مولا جب رزق دینا ہی خدا نے ہے تو پھر یہ دعا کس لیے؟ تو فرمایا ہو سکتا ہے اس نے دینا ہی دعا کی وجہ سے ہو. اچھا، دعا رزق نہیں، اس نے مشروطی دعا سے کیا ہو کہ یہ مانگے گا تو دوں گا، رزق ہے وہ بھی، لیکن اس کے ساتھ مشروط کیا ہو. اب دعا کے حوالے سے ایک تو خدا نے حکم دیا، اطاعت حکم الہی واجب ہے، لیکن آگے پھر صورتحال دعاؤں کی بھی مختلف قسمیں آ جاتی ہیں. کبھی تو بن مانگے انسان کو مل جاتا ہے اور کبھی دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے، قبول نہیں ہوتی. تو یہاں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے بڑے مختصر انداز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دعاؤں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اگر دعائیں مانگ مانگ کے تھک جائے اور تمہاری دعا قبول نہ ہو تو خدا کا شکر ادا کرو. جہاں مولا علی علیہ السلام کا فرمان بھی کوٹ کرتا ہے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کی دعا قبول نہ ہو تو آپ کی کیفیت پہ کیا ہوتی ہے، فرمایا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ مانگنے میں میری مرضی ہے، نہ دینے میں میرے مالک کی مرضی ہے. امام سجاد فرماتے ہیں کہ کبھی تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی نہ تو شکر ادا کیا کرو. کیوں؟ فرمایا تمہارا اکلوتا بچہ تم سے آگ کا انگارہ مانگے، ماں باپ نہیں دیں گے، وہ چیخے چلائے روئے پیٹے نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے ہاتھ میں انگارہ آ گیا تو جل جائے گا، اسے نقصان پہنچائے گا، اس کو علم نہیں ہے. اور اگر وہ دے دے، لوگ کہیں گے وہ تو بچہ تھا، تم پاگل تھے. کہا کبھی انسان ایک ایسی چیز مانگتا ہے اگر انسان کو مل جائے تو اس کی تباہی و بربادی کا باعث بن جاتی ہے. اللہ اس سے محروم رکھ کے اس پر احسان فرماتا ہے. اس لیے شکر ادا کیا کرو قبول نہ ہو تو. دوسری بات یہ قبول ہوتی ہے لیکن بڑی دیر سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا ہے، 100 سال کے قریب، 100 سال 90 سال تک دعائیں مانگتے تب خدا نے اولاد عطا فرمائی. حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں یہی عطا فرمایا. وہ اس لیے کہ خدا کو کبھی اپنے بندے کے مانگنے کا انداز اتنا پسند آتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ مانگتا رہے اور میں سنتا رہوں. اور کبھی بن مانگے عطا کرتا ہے، ادھر زبان سے لفظ نکلتا ہے اور فوراً پوری ہو جاتی ہے. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ دعاؤں کی کیفیت جو ہے وہ بھی ہے، لیکن ان تمام دعاؤں کے ساتھ جو شرط اولین ہے وہ لقمہ حلال ہے. لقمہ حرام جو ہے آپ کو 40 دنوں تک دعاؤں کی مقبولیت سے محروم کر دے گا.